إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، مسلمانوں، رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر خود معنی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی، صفائی، برکت، بڑھنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ صدقہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے زکوٰۃ کو ہی۔ اردو زبان میں عمومی طور پر عموم صدقے کو زکوٰۃ فرضیت والی، لیکن عربی زبان میں صدقہ بول کر زکوٰۃ مراد ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں،
اس کے ذریعے سے ان کے مال صاف کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ادا کرتے ہیں، رب کی رحمت ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور کون لکھتا ہے؟ خود رب لکھتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ کر لیں کفر پر ہیں، کفر سے توبہ کر لیں، نمازیں قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، رب کہتا ہے میری رحمت گھیر ہوئی ہے سبھی چیزوں کو، لیکن میں خاص طور پر اپنی اس رحمت کو لکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں لکھ دیتا ہوں ان کے حق میں اپنی رحمت کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ کون نہیں ہے ہم میں سے جو رب کی رحمت کا محتاج؟ ہر شخص کو اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ رب کی رحمت اس کے شامل حال ہو۔ اور اسی طرح سے مومن معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ مومن معاشرے کے اندر بھلائیاں پھیلتی ہیں، برائیاں منہ چھپاتی ہوئی پھرتی ہیں، ان بھلائیوں میں زکوٰۃ بھی آپ کو چاروں طرف نظر آئے گی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ایمان اخوت ایمانی کی بنیاد پر مسلمان کو ہمیشہ مسلمان کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ لیکن ساس بہو کا ایک میدان جنگ ہے، اس کے اندر سوچو میری ماں اور بہنوں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ان کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ بھائی چارگی کا ہونا چاہیے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ معاشرہ، محلہ، خاندان، گھر سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ پہچان ہے ایمان والے معاشرے کی، ایمان والے گھر کی، خاندان کی پہچان ہے کہ اس گھر کے اندر، اس ماحول کے اندر اچھائیاں دکھ کر آتی ہیں، برائیاں نہیں۔ برائیاں چھپتی پھرتی ہیں، موقع تلاش کرتی ہیں برائیاں۔ یہ میری ماں اور بہنوں، خاص طور پر اس آیت پر غور کرو، ایک دوسرے کی بہن ہے، ایک دوسرے کی بہن ہے، اخوت ایمانی کی بنیاد پر پہلے ساس بہو کے رشتے سے پہلے ایمانی رشتے کو اپنے سامنے رکھیں تو موقع کی تلاش میں نہیں رہیں گی کہ بہو کی غلطی پکڑی جائے، بلکہ کیسی غلطی ہوئی یا نظر آ رہی ہے کہ غلطی کر سکتی ہے یہ، اس سے پہلے ہی اس کو درست کر دو، اس کو سمجھا دو، اس کو بتا دو، انتظار میں نہ رہو۔ یہ منافقین کا معاشرہ ہوتا ہے، یہ جہاں پر برائی سر چڑھ کر بولتی ہے اور اچھائیاں سر چھپاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو ایسا بناؤ۔ تو مومنوں کا ماحول یہ ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مومن معاشرہ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو جنت فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ صحابی آیا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ اس کو کروں میں جنت میں چلا جاؤں، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس معاملے میں مسلمان کیا کچھ نہیں گل کھلا رہے ہیں، کوئی بھی بہروپیہ آ کر
اس کے قدم چومنے لگتے، اس کے ہاتھ چومنے لگتے، بات قدم اور ہاتھ چومنے تک نہیں رہتی، اس کو مدد کے طور پر پکارنے لگتے۔ وہ بہروبیہ اپنا چہرہ نہ کھل سکے، کئی مہینے تک نہا نہ سکے، اس کے بدن پر پانی نہیں، بدبو دور تک آ رہی ہو، اور ایسے لوگوں کو پیر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں لوگ، اس سے اپنی حاجتیں۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار توحید ہے، اور توحید کے کو خراب کرنے والی چیز شرک سے ہمیشہ مومن آگاہ رہتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وتصل الرحم، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رہیں، کہا جنت میں چلے جاؤ گے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سود لینے والے یہ نہ سمجھیں کہ سود کے ذریعے سے ہمارا مال بڑھ جائے گا، اور سود دینے والے بھی یہ تصور نہ کریں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا مال بڑھے گا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ رب کے خلاف جنگ ہے، جب کے خلاف جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ یہ دنیا رب کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہے، ایک نظام ایسا قائم کر دیا گیا، کیا کوئی متقی اور کیا کوئی عام آدمی، ہر کوئی سسٹم پر مجبور ہو گیا جڑنے کے لیے۔ ہر آدمی کے پاس کھاتا ہے بینک، لیکن یہ سب مجبوری کے درجے میں، آپشن۔ آپ کے پاس حکومت نہیں آ رہی ہے کہ آپ گاڑی لو، آپ مکان لو۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم سود دے کر ان کے مالوں کو بڑھا نہیں سکتے، اللہ کے نزدیک وہ مال کبھی نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بڑھنے والا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے۔ صحابہ اکرام خالی ہاتھ آئے مکہ سے، سب کچھ چھوڑ دیا، چھین لیا گیا یا کچھ نہیں دیا گیا، خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا، خودداری کے ساتھ جینے کی عادت تھی، انصار نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال اپنے باغات دینے کا آفر رکھ دیا، لیکن خوددار تھے۔ مسلمانوں خودداری کی زندگی جیو، ہمارا بھائی دینے کو تیار ہے، اس کا شکریہ، اس کا بڑک پن، اس نے یہ آفر رکھا، لیکن ہماری عزت نفس، ہماری خودداری۔ مہاجرین نے کہا بازار بتاؤ، بازار کا راستہ بتاؤ۔ وہ بازار مدینہ کا جس پر یہودی قابض تھے، جسے آج دنیا کو جکڑ رکھا ہے سسٹم میں، مدینہ کے اصل باشندوں کو سود دے کر ان کو سسٹم میں جکڑ رکھا تھا۔ کماتے مدینہ کے انصار کھیتیاں کرتے، کھجور باغات میں پیدا کرتے، لیکن کھجور اگانے کے لیے جو ان سے سود لیتے، اس سود کو بھر نہیں پاتے تھے۔ پورے سسٹم کو جھگڑا ہوا تھا، مٹھی میں لیا ہوا تھا، پوری دنیا کو آج انگلیوں پر نچایا جا رہا ہے، لیا ہوا تھا۔ خالی ہاتھ مہاجرین پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا، مسلمان وہ ہے جو عزت سے اپنے ہاتھ کی کمائی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ کہا معمولی چیزوں کو نہ اپناؤ، یہ نائی کا پیشہ کہا گندگی کے اعتبار سے اچھا پیشہ نہیں ہے۔ مسلمان جائے اور کلہاڑی اٹھائے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچے، یہ خیرت کا معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ایسی بلندی عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو فکر کے اندر بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، عزت اور خودداری کے ساتھ رہتا۔ آفر ملا لیکن غیرت تھی، کہا بازار بتاؤ، بازار میں تجارت کی، کوئی پلاننگ نہیں کی کہ یہودیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، یہودیوں کی بازار سے نہ خریدو، یہودیوں کے پاس نہ جاؤ۔ کہاں؟ کس نے کہا؟ یہ ہمارے مشن میں نہیں ہے۔
یہ ہماری سوچ و فکر میں نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ معاملات کے طور پر کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں دیکھتی ہے۔ آپ تجارت کرنا ہے، آپ اپنے اصول پر کریے۔ ہمارے لوگ ہنگامہ زیادہ کرتے کہ غیروں سے کیا کرنا ہے، مسلمانوں اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہوگا نہیں بات جائے۔ یہ سب ڈرامے بازی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کو دل میں اپنا کر، ذہن میں، فکر میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ چند سال ہوئے، کیا ہوا مدینہ کا، کیا حال ہوا؟ ان سود خوروں نے سود کے ذریعے سے بنائے ہوئے قلعوں پر اور اس کے ذریعے سے وہاں کے باشندوں کو جگہ رکھا تھا سسٹم میں، رب العالمین نے انہی کے ہاتھوں سے اپنے قلعوں کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ توڑے اپنے قلعے اپنے ہاتھوں سے، چھوڑ کر بھاگ گئے، گردنیں اڑا دی گئی باز کی، اور جو چھوڑ دیے گئے وہ مدینہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، بھاگ گئے دوسری طرف۔ اس لیے اپنی شرارتوں اور اپنی دھوکے بازی کی وجہ سے، اس لیے میرے بھائیوں، رب نے کہا سود سے کبھی بھی انسان کا مال بڑھتا نہیں ہے۔ زکات دو گے، مسلمان تھوڑا تھوڑا مال تھا اس میں زکات دیتے رہے، صدقہ دیتے رہے، رب العالمین نے ان میں برکت عطا فاولئک هم المضعفون، انہوں نے اپنے مالوں کے اندر رب سے برکت حاصل کی اور ان کے قلعوں کے مالک بنا دیا رب العالمین نے۔ میرے بھائیو، اس لیے زکات کی اہمیت ہے۔ زکات کا نظام یہ دنیا کے اندر جو مال و دولت کے درمیان رب نے تفریق رکھی ہے اس کو کنٹرول دلاتا ہے۔ ایک مالدار آدمی رب نے مالداری عطا کی، اس کے پاس مال ہے، اس کو حکم ہوا کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور ایک غریب آدمی کو حکم ہوا ہاتھ نہ پھیلا، یہ اپنے اندر صبر پیدا کرے اور یہ اپنے اندر شکر پیدا کرے، یہ دے کر شکر پیدا کرے اور وہ لے کر صبر کا مظاہرہ کرے، دینے کے بعد یہ اس کا شکریہ ادا کرے تاکہ زمین پر مال کا سنتلن باقی رہے۔ چند لوگوں کے ہی ہاتھوں میں مال نہ گھومتا رہے۔ دنیا نے بہت سے نظام بنائے، سارے نظام فیل ہو گئے۔ اس زکات کے نظام نے دنیا کو ایسا مثالی نمونہ پیش کیا۔ خلفائے راشدین میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وقت آیا، زکات لینے والا کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ سینٹرل حکومت اپنے اسٹیٹس کو، صوبوں کو زکات بھیجتی کہ اگر تمہارے پاس ضرورت ہے تو بانٹ دو۔ اسٹیٹ صوبے سینٹرل کو بھیجتے کہ ہمارے پاس بہت زکات جمع ہو گئی ہے، آپ کے پاس کچھ کام ہو تو کر لیجئے۔ یہ دیکھا دنیا نے، کہتے ہیں لوگ اپنے سروں پر زکات کو یہ گھومے کوئی ہو لینے والا اس کو دے دیا جائے۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے جب امانت داری کے ساتھ زکات نکالی جائے، حکومت نہیں رہنے کی بنا پر، تنظیمی طور طریقوں پر ہم جینے والے جمہوری ملکوں کے اندر مسلمان لوگ بیت المال قائم کرتے ہیں۔ واللہ بیت المال بلا بادشاہ کے قائم کرنا جھگڑے کو جنم دینا۔ جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جہاں مال بینک بیلنس بنا وہاں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کام کریے، یہ بینک بیلنس اور یہ سب یہ حکومت کا کام ہے۔ اللہ جہاں پر دیا ہے مسلمانوں کو حکومت، اللہ وہاں توفیق دے کہ صحیح طریقے سے خرچ کرے، اور جہاں مسلمان کمزور ہیں رب العالمین ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زکات نکالنے کی وجہ سے مالدار کے اندر ہمدردی، انسیت، تواضع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو لینے والے کے اندر بغض، حسد، عناد، یہ سب چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ورنہ نہیں دیا جائے، ایک آدمی جی رہا ہو اچھا اور دوسرے منہ تک رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہو، تو چوری، ڈاکہ، حسد، بغض، عناد معاشرے کے اندر پنپنے لگے گا۔ اس لیے یہ زکات کا نظام ہے جو ہر اعتبار سے معاشرے کو سکون اور اطمینان میں رکھتا ہے۔ رب العالمین ہمیں زکات کی حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے وعید سنائی ہے، اگر زکات نہیں دو گے یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔
यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूर हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। ये हमारे लिए वबाल बन जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु, जिसको रब्बुल आलमीन ने माल दिया और ज़कात अदा नहीं करता, तो एक सांप की शक्ल में उसका माल उसको लपेट लेगा और लपेट कर सामने आकर कहेगा मैं तेरा माल हूं, अना मालुका अना कंज़ु। ये वईद है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ये जो ज़कात का मसला है इसको इख्तिलाफी मसाइल में ले जाकर लोगों को शक और शुबे में नहीं डालना चाहिए। जो लोग ज़ेवरात के मसाइल को उखाड़ते हैं उनकी मंशा क्या है वल्लाहु आलम, लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की हकीकत है, मदारिस और बहुत से ऐसे काम जो मुसलमानों के लिए होना चाहिए ज़कात के जरिए से पूरा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातों को उभार कर मुसलमानों को पता नहीं मजबूत करना चाहते हैं या मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, नहीं मालूम। लेकिन मेरे भाइयों, असल जानो सोना चांदी है, असल सोना चांदी है, करेंसी उसका बदल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी के मुताबिक 85 ग्राम सोना बनता है। हिंदुस्तान का तोला वहाँ के तोले से छोटा होता है, इसलिए 7.5 तोला पहले मशहूर था, लेकिन हकीकत में वो हमारा हिंदुस्तान का जो वजन है 85 ग्राम सोना बनता है, 8.5 तोला। और चांदी 595 ग्राम, ये निसाब है चांदी का और सोने का कि 85 ग्राम हो। उसमें अहले इल्म कहते हैं कि चूंकि मिलावट होती है सोने में, तो उसको देख लेना चाहिए। आप सुनार के पास जाएंगे तो वो आपको हकीकत बता देगा कि आपका अगर 15 तोला सोना है तो हकीकत में वो कितने तोला है। अगर मिलावट को निकाल दिया जाए तो अगर ये कोई और एहतियात करते हुए पूरे पे निकाल देता है तो अल्लाह की राह में दे रहा है, क्या हर्ज। लेकिन अगर उसको निकालना है, अगर वो सुनार के जरिए से मालूम कर ले कि ये 15 तोला हकीकत में 12 तोला बन जाएगा, 12 तोले पर उसको ज़कात निकालना चाहिए। सोने से डायरेक्ट हमारे पास नहीं देते हैं, इसलिए करेंसी में तब्दील करते हैं। जिस दिन ज़कात आप निकालते हैं, ये भी याद रखें कि ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। रमजान एक इबादत है, रमजान खुद अपने आप में एक इबादत है, ज़कात अपने आप में एक इबादत है। इन दोनों का कोई गठबंधन नहीं है, जोड़ नहीं है कि आप ज़कात रमजान में ही निकालें, नहीं। आप जब मालिक बनते हैं माल के, उसी वक्त से आप पर फर्ज होती है ज़कात। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बच्ची का निकाह होता है, निकाह शव्वाल में हुआ, निकाह शाबान में हुआ, निकाह मुहर्रम में हुआ, जिस महीने में हुआ, हकीकत में अब वो बच्ची उन चीजों की मालिक बनती है, सोने की शक्ल में जेवरात वगैरह होते हैं, तो वो उसको दे दिए जाते हैं। कुछ घर की तरफ से मिलता है, मैके की तरफ से, कुछ ससुराल की तरफ से। वो मिलाकर अगर 85 ग्राम होता है और उसके ऊपर होता है, तो अब जिस महीने में उसका निकाह हुआ वो मालिक बनी उस सोने की, उसी महीने में उसको ज़कात निकालना चाहिए। रमजान का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई याद के लिए याद नहीं रहेगा, दूसरा महीना रमजान को बना लेता है, कोई याद रहेगा रमजान में निकालना है तो ठीक है, वरना रमजान से ज़कात को जोड़कर देखना ये अपने आप में सही बात नहीं है। ज़कात किसी भी महीने में हो सकती है, किसी पर शव्वाल में फर्ज होगी, किसी के ऊपर ज़िलक़ादा में फर्ज होगी, किसी पर मुहर्रम में होगी, और हमेशा अरबी महीने के एतबार से निकालना चाहिए, अंग्रेजी महीने के एतबार से नहीं, क्योंकि ये चंद सालों में पूरा 1 साल का गैप हो जाता। इसलिए ये बात याद रखें, 85 ग्राम सोने की मिक़दार ये निसाब है। आप जिस दिन निकाल रहे हैं उस दिन का रेट देके उसका टोटल करें, उसमें से 2.5% निकालते हैं। 595 ग्राम चांदी है
اس کا بھی ریٹ دیکھیں، اس سے اوپر کتنا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کسی کے پاس 50 تولہ سونا ہے تو وہ جو 8.5 تولہ ہے وہ نکال کے اس پہ نکال رہا ہے؟ نہیں، پورے پہ نکال رہا ہے۔ مطلب جب سوال آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کس پہلو سے کس بات کو لوگ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ سونا اور چاندی کی اصل ہے کہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عورتیں اپنے سونے کی خود زکات نکالیں، کیونکہ وہ مالک ہیں، ان کی ملکیت۔ شوہر نکال دیتے ہیں تو ان کے اور عزت کرنا چاہیے، تمہیں اور احترام کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، خوشبو لگا کر گھر میں اچھے سے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی معاشرے کی ایک حقیقت ہے، زکات مرد دے کر اس کی ملکیت کو اپنے حصے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہندوستان میں عورتوں کے مال کو عورتوں کا مال نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی ہے، پہننے کی حد تک ہے، اس کے پاس شوق اس میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کا من کرتا ہے کہ اس کا بھائی غریب ہے، اس کا من کرتا ہے کہ اس کی ماں کو وہ ضرورت کے تحت گفٹ دے، اس کا من کرتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کو کچھ گفٹ دے، اس کی نہیں چل سکتی۔ ساس اس پر سانپ کی طرح نگاہ رکھی ہوئی ہے، اسی لیے زیورات پر جب مہر ہوتا ہے تو ساری زندگی وہ لٹکا سکتی ہے، اس سے فائدہ اور کچھ نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات دو، زکات کے ذریعے سے آپ کی ملکیت مضبوط ہوگی۔ اب کہیں گے عورتیں کہاں سے پیسہ لے کر آئیں زکات دیں؟ ان کے پاس اتنا رہتا ہے، وہ نوٹ بندی میں بھی سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ اس لیے زکات اپنے سے نکالیں، اپنے سونے کی، تو آپ کی ملکیت اور مضبوط ہوگی۔ اگر شوہر دے دیتا ہے تو یہ اس کا ایک اور احسان ہوگا تمہارے اوپر۔ میرے بھائیوں، سونا 85 گرام اور چاندی 595 گرام۔ کرنسی کا معاملہ سونے اور چاندی پر انحصار ہے۔ اکثر اہل علم نے کہا کہ کرنسی کے معاملے میں معیار چاندی کے نصاب کو مانا جائے گا۔ کچھ علماء نے سونے کو بھی کہا ہے، اگر سونا ہو تو آج کل کئی لاکھ روپے کا ہوگا نصاب، یعنی کسی آدمی کے پاس 85 گرام سونے کے برابر کیش ہے تو اس پر زکات فرض۔ یہ اہل علم کا ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ 595 گرام چاندی جو آج کل 50، 60، 65 ہزار روپے کے درمیان میں بنتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، سال بھر اس کو رکھا رہتا ہے، اس کے اوپر جتنا ہو، 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ہو، لیکن کم سے کم 60-65 ہزار روپے جو 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کی پاس سال بھر رہتا ہے تو اس کو زکات نکالنا چاہیے، اس کو زکات نکالنا چاہیے۔ یہ نصاب ہے کرنسی کے معاملے میں۔ اور میرے بھائی، جو لوگ تجارت کرتے ہیں، وہ تجارت کرنے والے ہمیشہ اپنا حساب کتاب رکھو۔ اکثر تاجر فیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حساب و کتاب نہیں رہتا، کرتے تو بہت ہیں لیکن حساب کتاب نہیں رہتا۔ آخر میں کیا ہے کہ مارکیٹ کا جب وہ ڈوبے تو مارکیٹ کا بھی ڈوبا دیے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اے مسلمانوں، اہل حدیثوں، تمہارے معاملات اور خطرناک نظر آتے ہیں، یہ میں منبر سے بول رہا ہوں۔ ڈرو، اللہ کا ڈر اور خوف رکھو، خودداری کی زندگی جیو، لوگوں کو ڈبو کر، لوگوں کا پیسہ مار کر تم دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتے، آخرت میں کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ تمہارے نماز، روزہ، یہ سارے نمازیں قبول تو ہوئی اللہ کے ہاں، لیکن لوگ آتے چلے جائیں گے اور لیتے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور معاملات کو درست رکھو۔ اکثر تاجر جو فیل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، تجارت شروع کریں اس کا حساب کتاب نہیں کرتے، ایک طرف سے مال خرید کر لائے، اس کو بیچا، اپنے گھر کے خرچے میں بھی لے آئے، لوگوں کو گفٹ بھی کر دیا، آخر میں جا کر دیکھتے ہیں ٹوٹل بیچے تو بہت اور حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ تم نے گھر میں خرچ کر لیا، تم نے دوستوں آباد پر اس کو لٹا دیا، اب کہاں سے آئے گا وہ؟ اس لیے ہمیشہ اپنا ایک سسٹم بناؤ۔ تم تجارت کو جو دیتے ہو کیپٹل، راس المال، اس کو لکھو، جو لاتے ہو اس کو لکھو، جو دینا ہے مارکیٹ کا اس کو لکھو، اصول کے ساتھ رہو تو تمہارا کیپٹل جو ہوگا اسی پر آپ کی زکات ہوگی۔ ہر سال ٹوٹل کرو، آپ کے پاس جو اسٹاک ہے اور آپ کو جو مارکیٹ کا دینا ہے، آپ کے پاس جو مارکیٹ کا لینا ہے،
جو آپ کو آنا ہے اور جو آپ کے پاس موجود ہے اسٹاک، جو آپ کے پاس کیش موجود ہے، اس کا ٹوٹل کریے. آپ کو جو مارکیٹ کا دینا ہے اس کو نکال دیجیے. اس کے بعد اگر بچتا ہے تو اس پر زکات دیجیے. اسی طرح سے لوگ مکان رکھتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں. کسی کے کئی مکان ہو سکتے ہیں، کسی کا ایک ہو سکتا ہے، تو ان مکانوں پر زکات نہیں، اس سے آنے والی آمدنی پر زکات ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس مہینے میں 1,00,000 روپے کرائے کے آتے ہیں، لیکن مینٹیننس اور اس کا گھر کا خرچہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، اس پر کوئی زکات نہیں. لیکن اس کے پاس پہلے سے رکھا ہوا کیش ہے، موجود ہے، اور اس کے پاس جو ہر مہینہ رینٹ آتا ہے اس میں سے بھی اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور ایسا ہوتے ہوتے اس کے پاس سال بھر میں 1,00,000-2,00,000 جمع ہو جاتے ہیں، تو اس پر زکات ہوگی، اس پر زکات ہوگی. لیکن مکان کی ویلیو پر زکات نہیں ہوگی. بعض لوگ کار، موٹر، اس طرح کی گاڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں جو کرائے پر دیتے ہیں، تو ان کارز پر اور موٹرز پر ان کی ویلیو پر زکات نہیں ہے. اس سے آئی ہوئی کمائی پر اگر وہ بچتی ہے خرچ ہونے کے بعد، چاہے خود اس میں خرچ ہو یا آپ کے گھر میں خرچ ہو، سب خرچ ہونے کے بعد اگر بچتا ہے تب اس پر زکات ہوگی، اور وہ بھی سال بھر گزر جائے. مان لو آپ کے پاس اسی مہینے میں 1,00,000 آیا، جمع رہا، 3 مہینے میں 2,00,000 ہو گیا، 5ویں مہینے میں آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ اسی طرح سے آپ نے خرچ کر دیا، تو پھر وہ آپ کے پاس بیلنس برابر نہیں رہا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سال بھر رہ جائے رکھا ہوا تب تک. بعض لوگ سیونگ کے طور پر زمین لے لیتے ہیں. زمین گھر بنانا مقصد نہیں ہے، زمین مقصد ہے کہ سیونگ ہے. تو اب وہ جو پیسہ 10,00,000 کی زمین لے لیے، 4 سال 5 سال کے بعد اس کو بیچ دیے، تو اس کا اماؤنٹ جو 10,00,000 کے بجائے 20,00,000 30,00,000 آیا، تو جب ہاتھ میں آئے اسی وقت پورے پیسہ نکال دیجیے. آپ ہر سال مت نکالیے، کیونکہ آپ کا پیسہ وہاں پر رکا ہوا ہے. آپ نے کہیں کمپنی کو دیا ہوا ہے، آپ اس میں شیئر لگائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس گھر میں رکھا ہوا کیش، آپ کا قرض دیا ہوا لوگوں کو، اور اسی طرح سے شیئر لگایا ہوا، وہ سب آپ ٹوٹل کریں. اگر وہ اس لائق بنتا ہے کہ نصاب کو پہنچے تو ہر سال اس پر زکات دینا چاہیے. اسی کے بعد کچھ قرض ایسا ہوتا ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں معلوم، تو ایسے قرض کو ابھی ہولڈ پر رکھتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، جب وہ مل جائے اسی وقت اس کی زکات نکالتے ہیں. اب وہ دوسرے کے ہاتھ میں، ایک تو قرضہ ایسا ہے کہ وہ آنے ہی ہے، کل آ جائے گا، پرسوں وعدے پر آ جائے گا، اس قرض کو، موجودہ کیش کو، اور اس طرح سے ٹوٹل کر کے جو ہمارے پاس اکٹھا ہوگا اس پر زکات نکالے. لیکن جو نہیں آنے والا ہے اس کو توقف کرے، ہولڈ پر رکھے، بعد میں جب مل جائے گا تو اس کو دینا چاہیے. بعض لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، بھینس وغیرہ پالتے ہیں، تو ان بھینسوں پر زکات نہیں ہے، بلکہ اس دودھ پر کمائی ہونے کے بعد، وہی خرچ ہونے کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو اس پر زکات ہوتی ہے میرے بھائیو. لیکن ایک آدمی تجارت کرتا ہے بھینسوں کی، پیسے بیچتا ہے، لیتا ہے، اس پر جانوروں والی زکات کا حساب ہوگا. اور اسی طرح سے لوگ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، مکان اور زمین کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کا اسٹاک کے جیسا ہے، وہ ان کا اسٹاک کے جیسا، وہ اس کو لے گا. دیکھیے رینٹ والا الگ حکم ہے، لیکن جو تجارت ہی کرتا ہے ان چیزوں کی، تو وہ اسٹاک میں اس کا ٹوٹل آ جائے گا. اس میں اسٹاک میں جو آدمی خریدا، خرید ہوئی ویلیو کو لیتا ہے، تو یہ الگ حکم ہے میرے بھائیوں. اس طرح سے ہمارے یہاں پر ایک اور بری بات ہے اور جو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ زکات کے پیسے سے راشن کے کٹس بنا کر دیتے ہیں. جائز نہیں ہے. زکات سونے چاندی پر دے رہے ہیں، زکات کرنسی پر دے رہے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ پیسہ دیں. آپ کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ پیسہ دیں. نہیں وہ خرچ کر دیتے گا تو آپ اس کی مالک نہ بنیں، اس کی ذمہ داری ہے، وہ کیسے خرچ کرے گا وہ جانے، آپ دے دیجئے. لیکن کٹس، اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ زکات کے کٹس بنا کر دے کر لوگوں میں شہرت، لوگوں میں فوٹو کھینچا کر پرچار، یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے. علماء کا فتویٰ ہے کہ زکات دینے والوں کو دعا بھی نہیں دینا چاہیے. زکات دے رہے ہو، آپ کے مال کی گندگی ہے، آپ کو دینا ہے وہ، لیکن ہمارے یہاں پر زکات دے کر لوگ کرتے رہتے ہیں.
زکات دے کر لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے رہیں۔ اگر اسلامی مملکت ہو تو وہ تو ٹوٹل کر کے خود آ کے لے کے چلا جائے گا، تمہارے پاس صدقہ ہے وہ خود لے جائے گا۔ لیکن جن ملکوں میں ہر آدمی آزاد ہے، اس کو اپنی آزادی کا کل اختیار ہے، تو وہ زکات نکلتی ہے، مان لو رمضان میں نکال رہے ہیں تو بڑے حکیم بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ اس کو بانٹ کے رکھتے ہیں، سال بھر بانٹیں گے۔ یہ ساری کنجوسی ہے، یہ عادتوں کی کنجوسی ہے۔ آپ کی گندگی کا مال ہے، اس کو کیوں بچا کے رکھیں؟ تمہاری موت واقع ہو گئی، تمہارے ورثہ نے اس کو اصل میں ملا دیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے زکات جتنی جلد ہو سکے دیں۔ زکات ایک ہی آدمی کو دے کر پورا ختم کر دیں، یہی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ سب خرچ کے کو بتائے گئے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کچھ مال دینے صدقہ کرنے کے مستحق بنتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، تو سب سے پہلے حقدار آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں۔ لوگ دور کو دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ کے آتا ہے، وہ تعریف کرتے ہیں اور اپنوں کے سامنے نہیں کرتے، چڑھ جاتے ہیں کہ وہ اگر ان کو دیا تو ہم سے اچھی زندگی گزارتے ہو، آپ بھی اپنی زندگی اچھی کرو۔ کیوں؟ مال کی حرص رکھنے والا اپنی زندگی کبھی اچھی نہیں گزار سکتا۔ مال کے حریص نہ بنو، رب نے دیا ہے تو خرچ کرو، قناعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن اگر کوئی کسی کو کوئی زکات دیتا ہے، وہ اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، وہ اچھا کھا لیتا ہے، تو کیا آپ اس سے خیرات کو روک دو گے؟ اس دنیا پر بہت سارے لوگ ہیں رشتہ داروں کی حقیقت کیونکہ جانتے ہیں، اگر آپ کا کام ہے دینا، دے دیے آپ اس کی نگرانی نہ کریں۔ میرے بھائیو، یہ سب ہمارے ماحول کی بہت غلط چیزیں ہیں۔ آپ اپنے رشتہ دار کو دیں گے تو جو دوسرے کو دیتے تو وہ صدقہ ہوگا، لیکن رشتہ دار کو دو گے تو صدقہ بھی ہوگا، رشتہ داری جوڑنا بھی ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ رب العالمین تو ہمارا رب ایک ہے، ہمارے دلوں کے اندر اختلاف ہے، ان سب اختلافوں کو دور فرما، صرف توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ رب العالمین اس دنیا میں تو نے ہم کو بھیجا ہے تو ہم کو توفیق دے کہ ہم نے جو اسلام کی دولت سے تو نے نوازا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ تیرا رب العالمین دیا ہوا پیغام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ رب العالمین ہم خود کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہو کر بہت سے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں وہ نہج عطا فرما جو صحابہ کو دیا تھا، جس طرح سے وہ دین کے لیے مر مٹنے والے تھے، ویسے ہی ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی دین کے لیے مر مٹنے والے بنے، ہم اپنی جان، ہم اپنا مال، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو درست فرما دے، ہمارے سینوں کو اور ہماری ذہنیت کو اسلام پر مضبوطی عطا فرما۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔